بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح تعامل کا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں آپ نے نوع اول یعنی جو پہلی نوع ہے وہ شروع کی تھی، اور یہ جو پہلی نوع ہے یہ حروف جارہ کے بیان میں ہے۔ تو اس میں سے جو پہلا حرف با تھا اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے کہ با کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو اگلے کچھ حروف ہیں حروف جارہ میں سے، ان کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پہلے عبارت درست کی جاتی ہے، اعراب کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 4 قسم کی اس میں ترکیبیں ہوتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے عبارت شروع کرتے ہیں۔ واللام للاختصاص نحو الجل للفرس وللزیادة نحو ردف لکم ای ردفکم وللتعلیل نحو جئتک لإکرامک وللقسم نحو للہ لا یؤخر الاجل وللمعاقبة نحو لزم الشر للشقاوة ومن وهي الابتداء الغایة نحو سرت من البصرة إلى الكوفة وللتبعیض نحو اخذت من الدراهم ای بعض الدراهم وللتبیین نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان وللزیادة نحو قوله تعالی یغفر لکم من ذنوبکم۔ اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ تو حروف جارہ میں سے دوسرا حرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لام ہے۔ لام کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو یہ اختصاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز دوسری کے ساتھ خاص ہے تو اس کے لیے لام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے الجل للفرسی، جول یہ گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ صرف گھوڑے کو پہنائی جاتی ہے، گھوڑے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، کسی اور چیز پر نہیں ڈالی جاتی۔ تو یہ لام اس میں اختصاص کے لیے، ایک چیز کے کسی دوسری چیز کے لیے خاص ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور کبھی یہ لام زائدہ بھی ہوتا ہے۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہٹا بھی دیے جائے تب بھی معنی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ردف لکم ای ردفکم، تو ردف لکم میں جو لام ہے اس کو ہٹا کر ردفکم پڑھیں تب بھی معنی وہی ہوگا کہ وہ تمہارے پیچھے آیا۔ وللتعلیل، اور لام علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جو کام ہوا ہے اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی لام استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جئتک لإکرامک، میں آپ کے پاس آیا آپ کے اکرام کی وجہ سے۔ تو میرا جو آنا ہے، جو فعل ہوا ہے، اس کی علت یا وجہ کیا ہے؟ وہ اکرام ہے، آپ کا اکرام، تو اس کے لیے لام آیا ہے، یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ وللقسم، اور لام قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے للہ اللہ کی قسم، جس طرح واللہ واو قسم کے لیے ہوتا ہے، اس طرح لام بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم کہ جو اجل ہے، موت ہے، وہ مؤخر نہیں ہوتی یا وہ مہلت نہیں دیتی۔ وللمعاقبۃ، اسی طرح لام انجام کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کا انجام یہ ہوگا، جو انجام ہوگا اس پر لام استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لزم الشر للشقاوۃ، کہ اس شخص نے شر کو، برائی کو لازم پکڑ لیا ہے اور اس کا انجام بدبختی ہوگا، شقاوت ہوگی۔ تو اس میں شقاوت یہ انجام ہے، اس کے اوپر یہ لام استعمال ہوا ہے انجام کو بیان کرنے کے لیے۔ آگے کہتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے ایک من ہے، اور یہ ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس چیز کی ابتدا جس کی کوئی انتہا بھی ہو، یعنی ایک کام ایک وقت سے دوسرے وقت تک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہوا ہے، تو اس جگہ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے من آتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے، سرت میں چلا، من البصرتی بصرہ سے، الی الکوفتی کوفہ تک، تو میرا چلنا یہ بصرہ سے لے کر کوفہ تک ہوا ہے، تو اس کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے، تو اس کے لیے من ابتدا کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وللتبعیض، اور من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے۔ تبعیض کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیز کو بیان کرنے کے لیے، کچھ کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسے اخذت من الدراہم، میں نے دراہم میں سے لیے، یعنی دراہم میں سے بعض دراہم لیے، دراہم میں سے کچھ دراہم لیے۔
ای بعض الدراہمی، من یہ بعض کے معنی میں ہے، یعنی میں نے بعض دراہم لیے۔ وللتبیینی، اور من بیان کے لیے بھی آتا ہے، کس چیز کی وضاحت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ تم بچو گندگی سے، وہ گندگی کی آگے وضاحت ہے، من الاوثانی، بتوں سے۔ تو یہ جو من ہے یہ اس الرجس کی وضاحت کے لیے آیا ہے کہ من کے بعد الرجس کی وضاحت کر دی گئی ہے الاوثان، ای الرجس الذی هو الاوثان۔ تو جو من بیانیہ ہوتا ہے، تبیین کے لیے آتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر اسم موصول لگا دیا جائے تو معنی درست ہو۔ تو یہاں پر من کو ہٹا کر الذی لگائیں گے، الرجس الذی هو الاوثان، تو معنی بالکل درست ہوگا، یعنی تم بچو اس گندگی سے، وہ گندگی جو کہ بت ہیں۔ تو یہ من بیان کے لیے ہے۔ وللزیادتی، اور من زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو جو جملہ ہے اس کے معنی میں خلل پیدا نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہاں پر من کو ہٹا دیا جائے یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو اس میں بھی کوئی معنی میں خلل پیدا نہیں ہوگا، معنی درست ہوگا۔ تو یہ جو زائدہ ہوتا ہے، چاہے من ہو یا لام ہو یا با، سب میں آیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلام کے اندر بالکل یہ بیکار لفظ ہے۔ قرآن میں تو ہر جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی لفظی ترجمہ یہاں پر نہیں ہو رہا، لیکن یہ بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، یا اور کسی اہم مقصد کے لیے یہ لایا جاتا ہے، جس کو قرآن کی جو تفسیر ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ترکیب شروع کریں گے۔ تو 4 قسم کی ترکیبیں ہیں، ان میں سے پہلی ترکیب یہ ہے کہ ہر جو لفظ ہے اس کو آپ جتنی آپ نے نحو کے اندر اقسام پڑھی ہیں، کلمہ کی قسموں سے لے کر آگے آخر تک، کتاب کے آخر تک جتنے بھی اس کی اقسام بنتی ہیں، ان میں سے یہ کس قسم میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں واو، یہ اس میں حرف آ رہا ہے، اس واو سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی کتاب کے اندر اقسام بیان کی گئی ہیں ان سب کا نقشہ آپ اس طرح بنا لیں، تو اس کے اندر آپ پھر تلاش کر لیں کہ واو یہ مفرد اور مرکب میں سے کیا ہے۔ تو یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک کلمہ ہے، اور مفرد یعنی کلمہ کی جو اقسام ہے، اسم، فعل، حرف، اس میں یہ حرف ہے کیونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کی علامات سے خالی ہے، اور معرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے کیونکہ یہ عمل نہیں کرتا، اور عاملہ غیر عاملہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، حرف عطف ہے یہ۔ اس کے بعد ہے اللام، اس کو ہم لیں گے تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے۔ اسم کی علامت کیا ہے؟ اللام، اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے، معرفہ کی قسم معرف باللام جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہو۔ اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے یہ پہلی قسم ہے جس کو مفرد منصرف صحیح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی حالت رفعی ہے ضمہ کے ساتھ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ تو یہ جو اللام ہے، ویسے جو حروف ہیں با، تا، لام وغیرہ وہ تو حرف ہیں، وہ تو اسم نہیں ہے، وہ تو مبنی ہوتے ہیں، جس طرح یہ للفرسی میں جو لام ہے۔ لیکن یہ جو یہاں پر اللام ہے، یا جس طرح من کی بات شروع کرتے ہیں، با کی بات شروع کرتے ہیں، الباؤ، تو وہاں پر وہ حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس حرف کا جو نام ہے، اسم، وہ پورا اسم مقصود ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس کو اسم میں شمار کر رہے ہیں۔ آگے اس کے بعد یہ للاختصاص میں جو لام ہے، یہ والا لام، تو اس لام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ حرف ہے، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ غیر عاملہ میں سے یہ عاملہ ہے، عاملہ کی قسم یہ حروف جارہ میں سے ہے، للاختصاص یہ جر دیتا ہے۔ اس کے بعد الاختصاص، اس کو ہم لیں گے تو یہ مفرد مرکب میں سے
مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت کیا ہے کہ الف لام اس کے شروع میں داخل ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی قسم معرف باللام ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، معرب مبنی میں سے معرب ہے، اس میں متمکن ہے، اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے یہ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہاں پر اس کی حالت جری ہے کسرہ کے ساتھ حرف جر کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ حرف جتنے بھی ہیں اس میں واو ہے، لام وغیرہ ہے، ان سب کی آپ اسی طرح ترکیب کر سکتے ہیں، اور اسم جیسے الاختصاص ہے، اللام ہے، اسی طریقے سے آپ اس کی جتنے بھی آگے اسم آ رہے ہیں ان سب کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو فعل کو ہم لیں گے ردیفہ، یہ فعل ہے، اس کی ہم اگر پہلی ترکیب کریں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ہوا ضمیر۔ معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی الاصل ہوتا ہے، چونکہ یہ ماضی مبنی ہے تو اس میں حالت رفعی نصبی جزمی وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ فعل لازم ہے یا متعدی ہے تو یہ فعل لازم ہے، یہاں پر اس کا کوئی مفعول نہیں آ رہا ہے۔ جئتک لإکرامک، اس پورے جملے کو اگر ہم لیں تو اس کی پہلی ترکیب اس طرح ہوگی کہ مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے کیونکہ دو زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور مرکب مفید غیر مفید میں سے یہ مرکب مفید ہے کیونکہ اس میں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جملہ خبریہ اور انشائیہ میں سے خبریہ ہے کہ اس میں کوئی خبر دی جا رہی ہے اور اسے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ ہے، اس میں جو پہلا جز ہے جئتو وہ فعل ہے، اور اس میں جئتو فعل ہے اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کی فاعل ہے، کاف ضمیر آگے مفعول ہے۔ الدراہم یہ ایک لفظ ہے، اس کو اگر ہم لیں تو یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی قسم معرف باللام ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی، واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے، درہم کی جمع ہے دراہم، پھر جمع تکسیر اور تصحیح میں سے یہ جمع تکسیر ہے کیونکہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، جمع قلت اور کثرت میں سے یہ جمع کثرت ہے کیونکہ جمع قلت کے جو اوزان ہیں ان میں سے کوئی وزن نہیں ہے اس میں، معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ یہ اسم متمکن ہے، اور اسم متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، اس کی یہاں پر جری حالت ہے، من حرف جر کی وجہ سے جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو الدراہم کا لفظ ہے، ویسے اگر صرف دراہم ہو الف لام کے بغیر تو وہ کیونکہ جمع منتہی الجموع ہے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، الف لام کے بغیر جب دراہم ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے کیونکہ مساجدو کے وزن پر ہے، جمع منتہی الجموع ہے، تو اس کو ہم 16 اقسام میں سے 5ویں قسم غیر منصرف میں شمار کریں گے، اس پر کسرہ نہیں آتا، اس کی جری حالت بھی فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب غیر منصرف کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو وہ منصرف بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ جب الف لام اس کے اوپر آ گیا ہے، اب یہ غیر منصرف نہیں رہا، اب یہ منصرف ہے، تو اس کو ہم نے تیسری قسم میں جمع مکسر منصرف میں شمار کیا ہے، تو اس کے اندر جب وہ منصرف ہو گیا تو اس میں کسرہ بھی آتا ہے، تو اس کی جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، اور جتنے اس کے اندر الفاظ آ رہے ہیں تو وہ حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے، ان سب کی آپ اسی ترتیب سے ترکیب کر سکتے ہیں، پہلی ترکیب۔ اس کے بعد ہم دوسری ترکیب کریں گے۔ دوسری ترکیب میں یہ ہوتا ہے کہ دو الفاظ کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو اللام کا للاختصاص کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، لام کا اختصاص کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، نحو کا الجلو کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، الجلو کا الفرس کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، لام کا فرس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، واو سے پہلے اور بعد والے الفاظ کا تعلق معطوف اور معطوف علیہ کا ہے، لام کا زیادتی کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، نحو کا ردیفہ کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، ردیفہ لکم فعل اور متعلق کا تعلق ہے، ای اس سے پہلے والا ردیفہ لکم اور بعد والا ردیفہ کم ان کا آپس میں مفسر تفسیر والا تعلق ہے، للتعلیل جار مجرور والا تعلق ہے، نحو جئتو کا مضاف مضاف الیہ، جئتو کا فعل فاعل اور مفعول والا تعلق ہے، لی اکرامی
جار مجرور ہیں، اکرامی کا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، للقسمی جار مجرور ہے، نحو للہ مضاف مضاف الیہ ہے، للہ یہ لام اور لفظ اللہ جار مجرور ہیں، للہ کا اگلے جملے کے ساتھ قسم اور جواب قسم والا تعلق ہے، لا یؤخر الاجل فعل فاعل والا تعلق ہے، للمواقبتی جار مجرور ہے، نحو لازمہ مضاف مضاف الیہ، لازم الشر فعل فاعل مفعول والا تعلق ہے، للشقاوتی جار مجرور ہے، من اس کا ہیہ کے ساتھ معطوف علیہ والا تعلق ہے، ہیہ کا ابتدا کے ساتھ مبتدا اور خبر والا تعلق ہے، لابتدائی جار مجرور ہے، ابتداء الغایتی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، نحو سرت والا جملہ ان کا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، اور سرت من البصرتی یہ فعل اور متعلق کا تعلق ہے، من البصرتی جار مجرور ہیں، الی الکوفتی جار مجرور ہیں، للتبعیضی جار مجرور، نحو اخذت مضاف مضاف الیہ ہے، من الدراہم جار مجرور ہیں، ای سے پہلے والا جملہ اور بعد والا بعض الدراہم مفسر تفسیر کا تعلق ہے، بعض الدراہم مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، للتبیین جار مجرور ہے، نحو قولی مضاف مضاف الیہ ہے، قولی مضاف مضاف الیہ ہے، قولی میں جو ہا ضمیر ہے اس کا تعالیٰ کے ساتھ ذوالحال اور حال کا تعلق ہے، اور قولی تعالیٰ یہ قول اور آگے جو آیت ہے یہ مقولہ، اس کا قول مقولہ کا تعلق ہے، اجتنب الرجس فعل فاعل مفعول، من الاوثان جار مجرور ہے، ای سے پہلے والا جملہ اور بعد والا جملہ اس کا مفسر تفسیر کا تعلق ہے، الرجس الذی موصوف صفت ہیں، الذی هو الاوثان موصول صلہ ہیں، هو الاوثان مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، لزیادتی جار مجرور کا تعلق ہے، نحو قولی مضاف مضاف الیہ ہے، ہا ضمیر تعالیٰ کے ساتھ ذوالحال حال کا تعلق ہے، یغفر لکم فعل فاعل متعلق، من ذنوبی جار مجرور کا تعلق ہے، ذنوبکم مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ اس کے بعد تیسری ترکیب ہم کریں گے۔ تیسری ترکیب میں وجہ اعراب بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کون سا اعراب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اللام یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، لام حرف مبنی ہے، الاختصاصی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے، مثال مبتدا محذوف کی خبر ہے، الجل مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہ جو لام ہے یہ حرف مبنی ہے، الفرسی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، واو حرف مبنی ہے، لام حرف مبنی ہے، الزیادتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ردف فعل ماضی ہے مبنی ہے، لام حرف مبنی ہے، کم ضمیر مبنی ہے محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، ردف فعل ماضی ہے مبنی ہے، کم ضمیر یہ مبنی ہے محلاً منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، واو حرف مبنی ہے، لام حرف مبنی ہے، التعلیلی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، جئت فعل ماضی ہے مبنی ہے، کاف ضمیر مبنی ہے محلاً منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، لام حرف مبنی ہے، اکرامی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، کاف ضمیر یہ مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، واو اور لام حرف مبنی ہے، قسمی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، للہ لام حرف مبنی ہے، لفظ اللہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، لا یؤخر یہ فعل مضارع ہے مرفوع ہے، عوامل ناصب اور جازم نہیں پائے جا رہے، الاجل مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، واو اور لام حرف مبنی ہے، مواقبتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، لازمہ فعل ماضی مبنی ہے، الشر یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، لام حرف ہے، الشقاوتی مجرور حرف جر کی وجہ سے، من یہ محلاً مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، وہی ضمیر ہے یہ مبنی ہے محلاً یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ابتدائی مجرور حرف جر ہونے کی وجہ سے، الغایتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، سرتو فعل ماضی ہے مبنی ہے، من حرف مبنی ہے، البصرتی مجرور حرف جر کی وجہ سے، الی حرف مبنی ہے، الکوفتی مجرور حرف جر کی وجہ سے، التبعیضی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع خبر ہونے کی وجہ سے، اخذت یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، من حرف مبنی ہے، الدراہمی مجرور حرف جر کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، بعض یہ منصوب ہے اخذت کا مفعول ہونے کی وجہ سے، الدراہمی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے،
التبیینی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، قولی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہا ضمیر یہ مبنی ہے، محلاً یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تعالی یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، اجتنبو امر حاضر ہے مبنی ہے، الرجس مفعول بھی ہے منصوب ہے، من حرف مبنی ہے، الاوثانی یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، الرجس منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، الذی اس میں موصول ہے مبنی ہے، ہوا ضمیر ہے مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، الاوثان مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، الزیادتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، قولی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہا ضمیر یہ محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مبنی ہے، تعالی فعل ماضی ہے مبنی ہے، یغفر یہ فعل مضارع ہے، یہ مجزوم اس لیے ہے کہ یہ جواب امر ہے، پیچھے اس کے امر آیا ہے آیت کے اندر، جواب امر بھی مجزوم ہوگا، لام حرف مبنی ہے، کم ضمیر مبنی ہے محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، من حرف مبنی ہے، ذنوبی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، کم ضمیر مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم چوتھی ترکیب شروع کریں گے جو پوری مکمل جملے کی ترکیب ہوتی ہے، تو اس میں واو جو حرف عطف ہے یہ پیچھے جو پوری بات چل رہی ہے حروف جارہ کی ان کے ساتھ اس کو ملانے کے لیے ہے، اللام یہ مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، الاختصاصی مجرور ہے، یہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر اللام کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نحو یہ مضاف ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ نحو جہاں پر بھی آئے گا اس سے پہلے مثالہ مضاف مضاف علیہ سے مل کر مبتدا محذوف مانیں گے، مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، الجل مبتدا، للفرسی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر یہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ للزیادتی اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جس بھی حرف کی بات چل رہی ہوگی تو جو بھی نیا استعمال آئے گا اس سے پہلے اس حرف کو ہم محذوف مانیں گے اور وہ مبتدا بنے گا، تو ہم یہاں پر اس طرح عبارت مانیں گے اللام للزیادتی کہ لام زیادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اللام مبتدا محذوف ہے، للزیادتی یہ لام حرف جر، الزیادتی مجرور جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، ردیفہ فعل ماضی ہے، فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، لام حرف جر، کم ضمیر مجرور جار مجرور یہ فعل کے متعلق ہوگا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ردیفہ فعل ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ تفسیر ہے، مفسر اور تفسیر سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر پھر اللام مبتدا محذوف مانیں گے، للتعلیل جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، جئت فعل ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، لام حرف جر، اکرامی مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور جار مجرور جئت فعل کے متعلق، جئت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر پھر اللام مبتدا محذوف، للقسمی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اس میں للہ لام یہ قسمیہ ہے، حرف جار، لفظ اللہ مجرور، یہ جار مجرور اقسم فعل کے متعلق ہوگا، جہاں پر بھی قسم آئے گی چاہے واو کے ذریعے سے ہو، تا کے ذریعے سے ہو، لام کے ذریعے سے، تو اس سے پہلے اقسم فعل محذوف ہم مانیں گے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، تو یہ جار مجرور اقسم فعل محذوف کے متعلق، اقسم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر یہ قسم، آگے جو جملہ ہوگا وہ جواب قسم ہوگا۔ لا یؤخر فعل، الاجل فاعل،
فعل فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالو کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللام مبتدا محذوف للمعاقبتی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر پھر مثالو مبتدا محذوف نحو مضاف، لازم فعل ضمیر فاعل، الشر مفعول بہ، لام حرف جر، شقاوتی مجرور، جار مجرور یہ لازم فعل کے متعلق، فعل فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے یہ ومن، تو اس کے ساتھ چونکہ آگے کوئی اور لفظ نہیں ہے، جملہ مکمل نہیں ہے، وہی سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو جملہ بنانے کے لیے ہم اس سے پہلے کوئی محذوف نکالیں گے۔ تو جو حروف جار کی بات چل رہی ہے، پہلا با تھا، دوسرا لام تھا، یہ تیسرا ہے، تو ہم اس کو اس طرح بنائیں گے وثالثھا من، یعنی حروف جر میں سے تیسرا من ہے، تو ثالثھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، من خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ مبتدا ہے، لام حرف جر، ابتدائی مضاف، الغایت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف نحو مضاف، سرت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، من البصرتی جار مجرور اس کے متعلق اول، الی الکوفتی یہ بھی جار مجرور یہ متعلق ثانی، تو سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالو کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر من مبتدا محذوف مانیں گے کیونکہ اب من کی بات چل رہی ہے، من مبتدا محذوف للتبعیضی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثالو مبتدا محذوف نحو مضاف، اخذت فعل ضمیر فاعل، من حرف جر، الدراہم مجرور، جار مجرور سے مل کر اخذت فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مفسر، ای حرف تفسیر۔ یہاں پر پھر ہم اخذت فعل محذوف مانیں گے کیونکہ اس پورے جملے کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اخذت فعل محذوف، اس کے اندر ضمیر فاعل، بعض مضاف، الدراہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہے اخذت فعل محذوف کا۔ اخذت فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں من مبتدا محذوف للتبیین جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثالو مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال سے مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قول، اور آگے جو جملہ ہے وہ اس کا مقولہ ہوگا۔ اجتنبوا فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الرجس مفعول بہ، من الاوثانی جار مجرور یہ فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مفسر، ای حرف تفسیر۔ الرجس اس سے پہلے ہم پھر اجتنبوا فعل محذوف مانیں گے، اجتنبوا فعل ضمیر فاعل، الرجس موصوف، الذی اسم موصولہ، ہوا مبتدا، الاوثان خبر، مبتدا خبر سے مل کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر اجتنبوا فعل محذوف کے لیے مفعول بہ، اجتنبوا فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ مقولہ، قول مقولہ سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پھر من یہ ہم مبتدا محذوف مانیں گے، للزیادتی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثالہ مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذوالحال سے مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قول، یغفر فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، لکم جار مجرور یہ فعل کے متعلق اول، من حرف جر،
ذنوبکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔